روحانی طاقت بڑھانے کے لیے، یعنی روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے، روحانی طاقت کا بےتاج بادشاہ بننے کے لیے یہ عمل، آسان سا عمل، بڑے کام کا اور بڑا کامیاب عمل ثابت ہوا ہے۔ خاص بات تو یہ ہے کہ صرف 40 گھنٹوں میں آپ روحانی طاقت حاصل کر سکتے ہو۔ اگر آپ نے 40 گھنٹے دے دیے تو زبردست روحانی طاقت کے مالک بن سکتے ہو۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اس عمل کے ذریعے آپ اپنے کسی بھی کام کو پورا کر سکتے ہو۔ اس عمل کے ذریعے آپ اپنے کام میں غیبی مدد حاصل کر سکتے ہو۔ اس عمل کے ذریعے آپ موقع سے دوستی کر سکتے ہو۔ اس عمل کے ذریعے آپ اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس عمل کے ذریعے آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے کام کر سکتے ہو۔ پھر اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں اور کہاں رہتے ہو۔ تو بنے رہیے ویڈیو کے آخر تک، بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ السلام علیکم، آداب، میرا نام شیخ رضوان اور آپ دیکھ رہے ہیں علم اسلام۔ علم اسلام چینل میں آپ کا میں بہت بہت استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم دو ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، ایک تو روحانی طاقت کیا ہے اور دوسرا روحانی طاقت کیسے بڑھائے۔ تو شروع کرتے ہیں، روحانی طاقت کیا ہے۔ جیسے ہم اور آپ کھانا کھاتے ہیں اور ہمارے شریر کو طاقت ملتی ہے، ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے، ویسے ہی ہم جب کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو ہمارے روح کو طاقت ملتی ہے۔ یہ کھانا پینا پھل فروٹ کھا کے ہم اپنے روح کو طاقت نہیں پہنچا سکتے۔ کھانا پینا پھل فروٹ ہمارے جسم کو طاقت دیتا ہے، لیکن جب کوئی یہ چاہے کھانا پینا پھل فروٹ سے اپنے روح کو طاقت پہنچائے تو یہ ہو نہیں سکتا۔ تو ہماری خوراک کیا ہے آپ جانتے ہیں، کھانا پینا پھل فروٹ، لیکن جو روح کی خوراک ہے وہ ذکر الہی ہے، وہ وظیفہ ہے، وہ اسم ہے، وہ عبرت ہے، وہ آیت ہے، وہ سورہ ہے، وہ روح کی طاقت ہے۔ جب بندہ ذکر الہی کرتا ہے، کوئی وظیفہ پڑھتا ہے رضا الہی کے لیے، پھر وہ اس کی روح کی غذا بن جائے، اس کی روح کی خوراک بن جائے۔ جو روح کی خوراک بن جائے پھر وہ کنسلٹنسی کے ساتھ یا مسلسل اس عمل کو پڑھتا رہے، اس وظیفے کو کرتا رہے، اس آیت اس عبرت کو پڑھتا رہے، پھر اس طرح سے اس کی روح کو خوراک پہنچتی ہے۔ جب روح کو خوراک پہنچتی ہے تو اس کی روحانی طاقت دن بدن بڑھتی جاتی ہے اور روحانی طاقت والا وہ ہو جاتا ہے، روحانی طاقت کا بےتاج بادشاہ بن جاتا ہے۔ دراصل اس اسم میں، آیت میں، عبرت میں، سورہ میں جو موکلات، اس کی متاحت ہے اور اس میں جو روحانیت اور جو اثر ہے وہ انسان پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ جب وہ اس کی مدامت کرتا ہے، پڑھتا ہے، وظیفہ کرتا ہے تو پھر اس کے اثرات انسان پر ظاہر ہونے لگتے ہیں اور موکلات اس کے یہ مسلسل ہونے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص وجہ اس کو ہونے لگتی ہے، اللہ کی رحمت اس کو ملنے لگتی ہے، اس پہ پڑھنے لگتی ہے۔ یہ روحانی طاقت کی میں نے کچھ بیسک کی چیز بتائی ہے، اس کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے، اس کنسپٹ میں آپ کو کامیاب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آئیے آپ کو عمل آپ کے حوالے کرتے ہیں، روحانی طاقت بڑھانے کا، روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے یہ عمل کیا ہے اور کیسے کیا جائے گا۔ تو عمل ہے اللہ عصمت۔ اللہ عصمت، لوگ اللہ عصمت کے عمل کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں کیونکہ اس میں بہت آسانی جو ہے، اور جس عمل میں پریشانی نہ ہو، دشواری نہ ہو، خطرہ نہ ہو یا خرچہ نہ ہو تو لوگ اس کو ہلکے میں لیتے ہی ہے۔ تو یہ عام بات ہے، لیکن میرے دوستو ہر وہ آسان چیز ہلکی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اللہ عصمت کا عمل آسان ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکا نہیں ہے، بہت گہرا ہے، بہت پاورفل ہے، بہت وزندار ہے، اس میں بہت روحانیت ہے، اس میں زبردست کامیابی ہے۔ تو لوگوں کو آسانی سے یہ عمل مل جاتا ہے اور اس کو لوگ سنتے رہتے ہیں، اس لیے اس کے وزن کو نہیں جانتے اور اس کی گہرائی کو نہیں جانتے ہیں، اس کی روحانیت کو نہیں جانتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ تو اس میں ذات ہے، اللہ کی ذاتی نام ہے، اس میں بہت ہی روحانیت ہے، زبردست روحانیت ہے، اس کا ایک ایک حرف کامل ہے۔ کئی ولیوں کی ولایت اس نام پر مستقیم ہے۔ کئی لوگوں نے تو اس نام کو پڑھ کر ولایت کا درجہ پا لیا ہے، یعنی ان کی باطنی آنکھ بھی کھل گئی، وہ اللہ کے قرب کا حاصل کر لیے، زبردست روحانی طاقت حاصل کر لیے، روحانیت کے بےتاج بادشاہ بن گئے اور اللہ کے محبوب بندے بن گئے۔ اور سمد، یعنی یہ صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہے بے نیاز، اور بے نیاز وہ ہوتا ہے جو کہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ سبھی اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے بلکہ سبھی اللہ تبارک تعالیٰ کے محتاج ہے۔ تو جب بندہ کہتا ہے اللہ عصمت
تو روحانیت اس کی طرف چل پڑتی ہے اور اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. وہ کسی بھی کام کے لیے پڑھ رہا ہو تو اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے اور روحانی طاقت اس کے پاس ہوتی ہی ہے. تو اس طرح یہ ایک بہت ہی پاورفل عمل ہو جاتا ہے اور ایک بہت پاورفل عمل ہے بھی. تو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ 9 چندی جمعرات سے اس کو شروع کر سکتے ہو، یا پھر آپ چاند کی چڑھتی ہوئی تاریخ میں اس عمل کو عروج ماہ میں اس کو شروع کر سکتے ہو. طریقہ یہ ہے، اس عمل کے لیے آپ ایک جگہ اور ایک وقت کو خاص کر لیجئے. بہتر ہے کہ بعد نماز عشاء کا وقت رکھیے اور ایک وقت اور ایک جگہ کو چن لیجئے اور اس چنندہ وقت اور جگہ پر پہنچیے. اور پہنچنے کے بعد اس جگہ کو خوشبودار کر لیجئے. خوشبودار کرنے کے بعد آپ اپنے کپڑے کو وغیرہ عطر لگائیے، باوجود آپ ہونے چاہیے. اس کے بعد میں آپ چاہے تو پھر حصار کرے یا چاہے تو نہ کرے، کیونکہ آپ موکل کی حاضری کے لیے نہیں بلکہ موکل کو مصور کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے، اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے، روحانیت حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو پڑھ رہے ہیں. اس لیے جو ہے آپ اپنے قلب کی امتحان کے لیے حصار کرنا چاہے تو 11 بار آیت الکرسی پڑھے اور اپنے انگلیوں پہ دم کر کے چاروں طرف گھیرا کھینچ لیجیے، کھینچ کر بیٹھ جائے. اور حصار نہ کرنا چاہے تو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، بیٹھ جائے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائے. جگہ اپنی خوشبودار ہے. اب آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ کے رضا کے لیے، روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے میں اس عمل کو پڑھنے جا رہا ہوں. اس نیت کے ساتھ آپ عمل کو پڑھیے اور 3125 مرتبہ اللہ صمد، اللہ صمد، اول اور آخری 11 مرتبہ کوئی بھی ضرورت پڑھ لیجئے اور 3125 مرتبہ اللہ صمد پڑھنا ہے. اور جب آپ پڑھتے رہے تو آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کی نیت ہونی چاہیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ایک مضبوط امید قائم کر کے پورے یقین کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ، دل کی زبان سے آپ اس عمل کو پڑھیے. 40 دنوں تک اس عمل کو جاری رکھیے. 40 دنوں میں یہ عمل آپ کا 1.25 لاکھ پورا ہو جائے گا، یعنی اس کی زکات ادا ہو جائے گی. اب آپ اس اللہ عصمت کے عامل ہو گئے ہیں. ایک زبردست روحانیت آپ کو حاصل ہو چکی ہے اور روحانیت آپ کی طرف بڑھ چکی ہے، تو آپ اس کے عامل ہو گئے ہیں. اس زکات کے ادائیگی کے بعد اسے روزانہ 1001 مرتبہ ورد میں رکھے تو دیکھیں گے کہ آپ کی اندر ایک ایسی روحانیت آئیں گی، آپ دیکھ کر حیران ہو جاؤ گے. یہ تھا روحانی طاقت حاصل کرنے کا عمل. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آداب.